فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے فرماتے کہ اے رسول اللہ یا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے خطاب فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ کس سے فرمائیے؟ صحابہ کرام سے۔ کیا فرمانا ہے؟ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ عز و جل سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، تو آپ فرما دیجئے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ عز و جل کو چاہتا ہے، تم میرے پیچھے پیچھے چلو۔ بولو سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے آپ کا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو آپ فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ اس کے پیچھے چلنا ہے، فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع کرے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے فاتبعونی، آپ کی اتباع کرے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت فرمائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے اللہ محبت کرے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ آج ہم کوئی کڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی کان میں پہنے ہوئے ہیں، کوئی ہار پہنے ہوئے ہیں، کوئی کسی خان کا، کوئی کسی پٹھان کا، کوئی کسی کا، ہم نقل کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ سب کے سب باطل ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے نبی کے لیے۔ پوری کائنات کو، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے نبی کے لیے، اور تمہیں پیدا کیا ہے تمہارے لیے۔ کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے فاتبعونی، وہ میری اتباع کرے۔ کس کی اتباع کرے؟ یعنی نبی کے نقش قدم پر چلے۔ یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت فرمائے گا۔ پھر کیسا محبت فرمائے گا؟ کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اب پھر اللہ غفور الرحیم ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلا یعنی پاکخانہ میں جانے سے لے کر قبر تک کے اترنے کی تعلیم دے دی۔ کیا دے دی ہے؟ اور اس نبی سے تم محبت کرو جو پیدا ہوتے ہوئے تمہارے لیے سجدے میں جا کر اللہ کے وجہ سے تمہاری مغفرت کے لیے دعائیں کی ہے، جو رات رات بھر نمازیں ادا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ رات رات بھر نمازیں ادا کرتے تھے، رات بھر رویا کرتے تھے، رات بھر تمہاری چنتا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آقا کریم جب اس دنیا کو چھوڑنے کی باری آئی تب بھی آقا کریم آپ لوگوں کے لیے دعائیں کر کے آپ لوگوں کی مغفرت چاہتے ہوئے ایک جملہ فرماتے ہیں کہ موت میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جب مجھے ہو رہی ہے تو پھر میرے امت کو کتنی ہوگی۔ تب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مولا کہتے ہیں کہ میری امت کی مولا مرتے وقت کی تکلیف کو دور فرما دے۔ کل ملا کے یہ ہے کہ تمہیں اور تمہاری عورتوں کو اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم چرس تو نہیں پی رہے، ہمارے بچے جوا تو نہیں کھیل رہے ہیں، ہمارے بچے زنا تو نہیں کر رہے ہیں۔ شادی کو ہم نے جو مہنگا کر دیا ہے، شادی کو ہم نے جو اتنا مہنگا کر دیا ہے، کہیں شادی اتنے دھوم دھام سے کرنے، اتنے غلط رسموں کو ادا کرنے کے لیے جو ہم دیر کر رہے ہیں، کیا ہماری بچیاں گناہ کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچے برائیوں کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو بالکل آسان کر دیا، بالکل آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوہارا لانے کے لیے لڑکے والوں کو حکم دیا ہے، قاضی لانے کو دلہے والے کو حکم دیا ہے،
बारात लेके आने के लिए दुल्हे वाले को हुक्म दिया है, यानी कह दिया है कि बेटी माँ बाप के लिए रहमत है, कहीं तुम जहमत न बना देना। इस रहमत को इतने आसानी से तुम कबूल करना कि यहाँ से जब बच्चियाँ तुम्हारे घर में आए तो तुम्हारा घर जन्नत बनता हुआ। आज कोई भी हादसा हो जाता है ना, कोई भी हादसा दुल्हन को जाने के बाद तो कहते कनमुही से आई है, हमारा घर खराब हो रहा है। ऐसा करना इस्लाम में सख्त हराम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ही मर्जी से बलाएं भी आती भी है और बलाएं जाती भी है। लिहाजा अपनी इस्लाह करो, नमाजें पढ़ो, रोज़ा रखो, जिक्र व अस्कार करो, तमाम बुराइयों से महफूज रहो, अपनी नस्लों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ। तुम लोग शराब, जुआ, जिना और बदकारी, मक्कारी, अय्याशी से महफूज हो जाओ। याद रखो हमारी खूबसूरती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने में है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने में है। हमारी कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला को दुनिया में रहकर राजी करने में है। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को दूसरे तक फैलाने में है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुबल्लिग़ इस्लाम बनाकर दुनिया में भेजा है, हिदायत वाला किताब अता फरमाया है, सबसे प्यारे रसूल अता कर दिए हैं, सबसे प्यारी किताब कुरान मजीद अता कर दिया है। इसलिए कर दिया है कि जब तुम्हें अल्लाह सबजल से बात करना हो तो कुरान पढ़ लेना, और जब तुम्हें रसूल याद आए तो उनकी सुन्नतें अदा कर लेना। लिहाजा हम और आपके छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनके बका के लिए सोचो। शादी ब्याह में खर्च कम से कम करो, एक कॉलेज बनाओ, मदरसा बनाओ, बहुत बड़ा इदारा कायम करो जहाँ तुम्हारे बच्ची की इज्जत की भी हिफाजत हो, तुम्हारे बच्चे के आखिरत भी संभाले जाए और तुम्हारे बच्चे को दुनिया में सर उठाकर चलने के लिए एक मौका भी मैसर आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तमाम बुराइयों से महफूज फरमाए और शादी के अंदर जितने भी खुराफात हुए हैं इन खुराफात से परवरदिगार आलम हमें महफूज फरमाए और जो भी गलतियां हमने की उसे परवरदिगार आलम मुआफ फरमाए। आज शादी खाना